قدرتی مشروبات ہیں، گنے کا جوس ہو گیا یا ملک شیکس ہو گئے، یہ استعمال کیجیے، اصل بھی ہے، کیمیکل سے بھی دور ہے اور قدرتی ہے، نیچرل ہے، فائدہ بھی ملے گا۔ تو یہ قانونی طور پر قانونی دائرے میں رہتے ہیں، کیجیے، یہ نہیں کہ آیت میں نے پڑھ دوں تو نہیں، یہ میں نے اس لیے سنائی ہے آیت، اب میرا خاص مقصد ہے وہ یہ کہ اس وقت کو دیکھیے اور آج اس آیت کو پڑھ کر آج فلسطین کا حال دیکھیے، کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں کے کمزور مرد مارے نہیں جا رہے؟ کیا وہاں کی عورتیں شہید نہیں ہو رہی؟ ابھی میں نے پڑھا کہ 2023 ابھی ختم ہو رہا ہے نا، تو بتایا جا رہا ہے، رپورٹ WHO کی رپورٹ ہے کہ بہت بڑی وہاں پر بیماریاں پھیلنے والی ہیں، موتوں سے، ہائیجینک نہیں وہاں پہ بالکل، نہیں کہ صفائی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ساری چیزیں تو برباد ہو گئی، ساری چیز، اسپتال تک نہیں چھوڑے اس نے، ریفیوجی کیمپس میں مار رہا ہے، بمباری کر رہا ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں پھیلنے والی ہیں وہاں، اور ساتھ ہی ساتھ قحط، کھانے کی کمی وہاں پر، یعنی اگنا بھی بند ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے فصلوں کو دیکھنا کرنا وہ سب کچھ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے کھانا رہے؟ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ سب ہونے کے باوجود دنیا کے کچھ لوگ بول رہے ہیں، میں نے ابھی پڑھا تھا ملیشیا کا کہ اس نے اسرائیل کے شپس کو واپس کر دیا، اس کے شپس آج اپنے پورٹ سے نہیں، آپ یعنی کہ جہاز نہیں روک سکتے، آپ کو واپس جانا، بینک کرنا، پابندی لگا دی جب تک کہ ختم نہیں آنا نہیں۔ ملیشیا یار کیا ہے اس کے پاس؟ اور یہاں پر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے ملک کر لیتے ہیں، اور جو اصل ہے، جنہیں کرنا چاہیے، جنہیں اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے، تو جو واقعی اس کے مستحق، جن کو اس ڈر جانا چاہیے، ان پر کچھ اثر نہیں ہے۔ ساری دنیا بلبلا رہی ہے، ساری دنیا چلا رہی ہے، پر نہیں بولتے تو یہ عرب نہیں بولتے، سعودی کتے نہیں بولتے، نجدی حکمران یہ نہیں بولتے۔ انہوں نے بیچ میں ابھی ایک پرستاؤ رکھا تھا کہ ایسا کرو کہ حماس کے جتنے لیڈران ہیں ان کو نائجیریا یا آذربائیجان کہاں کا نام ہے، وہاں پر ان لوگوں کو دیش نکالا کرو، اسائلم وہاں دے دو، اور عرب ملکوں کی ملی جلی فورس وہاں پر آئے گی جو پیس اور تمام قانون کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ سعودی کا فیصلہ، یہ اس کا سولوشن تھا۔ دنیا کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن نکلنا چاہیے، حالانکہ ہے تو فلسطین کا جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، پھر بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ 2 اسٹیٹس ہو جائیں، غزہ سے ہٹ جائے بالکل، اسرائیل الگ، فلسطین الگ ہو جائے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور یہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ ان سے سب کچھ ہوتا ہے، سعودیوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فلمی ایکٹرز جو ہمارے یہاں کے سلمان خان وغیرہ اور بھی دوسرے بھی جو ہیں، ان کے شوز یہ کرا رہے ہیں، باہر کے ویسٹرن پاپ سنگر کے شوز کرا رہے ہیں، WWE کے جو بڑے بڑے میچز یہ لوگ کرا رہے ہیں، اور اب یہ بھی کچھ مہینوں میں ہو جائے گا۔ ابھی خبر ابھی شروع ہو گئی کہ ان کا ایک باقاعدہ یہ ریاض کے پاس جو ریاض جو ان کا دارالسلطنت ہے اس کے قریب میں ایک پورا شہر بنا رہے ہیں، وہ گیمنگ شہر، $500 ملین کا گیمنگ شہر بنے گا، اس میں خرچہ ہوگا، جس میں سالانہ ٹورنامنٹس ہوں گے، بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے، $500 ملین، سب کچھ کر رہے ہیں سب، بولے اس سے ہمارا ریونیو بڑھے گا اور ہم صرف پیٹرول پر جو ہے کہ منحصر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سعودی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، سرچ کیجئے، میں آپ کے گوگل پر تو اب سب کچھ مل جاتا ہے، ساری چیزیں ہو رہی، پر اسرائیل کے خلاف ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہا۔
بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ حوثیز جو مار رہے تو یہ اس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں سعودی. میں کسی کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح ہے، حماس صحیح ہے یا حوثی صحیح ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل تو غلط ہے نا، ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ غلط کر رہا ہے. تو تم کم سے کم حماس کا ساتھ نہیں دے، کم سے کم اسرائیل پر تو روک لگا سکتے ہو. جو نہتے مسلمان جو مارے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ عز و جل تم سے فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. کیا ہوا جب نہیں لڑتے ان کے لیے؟ تمہارے منہ سے آواز لڑو گے کیا؟ تمہارے اندر تو شاید وہ عربی حمیت ہی نہیں رہے گی، تمہارا تو ڈی این اے چیک کرنا پڑے گا تم واقعی صحیح معنوں میں عرب ہو بھی کہ نہیں، کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی تمہارے نسلوں میں. اتنی بے حسی، تمہارے قریب میں مارے جا رہے، تمہیں چیخیں نہیں سنائی دیتی؟ قرآن پڑھتے ہو نا، اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہو، اسی حرمین شریفین میں قرآن پاک نازل ہوا، اور وہی قرآن تم سے تمہاری زبان میں چیخ چیخ کر کہہ رہا فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تمہاری ہی زبان ہے نا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ سعودی ہو گیا، امارات یو اے ای ہو گئی، اور اس کے علاوہ بحرین، جتنے بڑے بڑے ہیں، کویت، کوئی کسی کی آواز نہیں نکل. کیا ڈر ہے؟ کیا تمہاری کمزوری ہے اس اسرائیل کے پاس؟ ایک بار ہار گئے تو کیا ہمیشہ ہارتے رہو گے؟ 1948 میں جو اسرائیل کا وجود ہوا، اس سے پہلے جنگ میں یہ ہارے ہیں یہ لوگ، اور اسی لیے ہارے ہیں، یہ بھاوڑے گھسے ہوئے تھے. اگر ترکی حکومت ہوتی، اگر صحیح معنوں میں ایمان والے ہوتے تو انشاءاللہ ہارتے نہیں. ایمان ہی ختم ہو گیا تھا، اللہ سے، اس کے رسول سے وہ محبت ہی نہیں تھی. کہاں سے؟ اس کے پہلے کیا ہو؟ اسی فلسطین پر، اسی بیت المقدس پر انگریزوں کا قبضہ تھا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالکل فتح کیا اس کو، جنگ کر کے فتح. باقاعدہ سب کچھ موجود ہے، ہسٹری موجود ہے. اور جنگ بھی نہیں، جنگ ایسی بھی نہیں کہ گھیرا تھا. اس کے بعد انہوں نے خود ہتھیار ڈال دیے تھے ان لوگ. لائن کنگ کہتے ہیں جسے، کیا ہے کہ لائن بزدل ہوگا. یہ سب کچھ ہوا ہے اسی بیت المقدس کے لیے، اور آج یہی بیت المقدس پکار رہا ہے. اور وہ قرآن کی آیتیں تمہیں لگاتار للکار رہی ہیں، تمہیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ فما لکم لا تقاتلون. کیا کر رہے ہو؟ اچھا یہ لڑیں گے، یہ ماریں گے، کن کو ماریں گے؟ سنی مسلمان. یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ سارے مشرک ہیں. اچھا یہ یہاں بھی یہی کر رہے ہیں، یہاں بھی جو یہ جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل جو مار رہا ہے، یہاں بھی یہ یہی کر رہے ہیں. آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں، یہ یہی بات کرتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایران کا سپورٹ لے کر لڑنے والی شیعہ تنظیم ہے. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا. یہ لوگ جو آج ہم اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں کہ ہر بات میں سنی وہابی کرتے ہیں. تم اپنے آپ کو تو دیکھو، آج مسلمان مارے جا رہے ہیں اور تم شیعہ اور وہابی کر رہے ہو. یہ شیعہ ہیں، بہت باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. یہ حماس والے شیعہ ہیں، ایران کی تنظیم ہے. ایران نے کبھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا. یہ ساری باتیں ویڈیوز موجود ہیں ان کے عالم. حماس جو شیعہ ہے، تو میں یہاں تک کہ میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا. حرم مکہ کا امام جو یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا، تم بھی دعا مت کرو. اچھا دعا کرنے والے کو گرفتار تک کیا انہوں نے، جو باہر کے لوگ آ کر مکہ المکرمہ کے پاس فلسطین کی دعائیں کی، انہیں گرفتار کیا. یہ اسلام کے دعوے دار ہیں، یہ اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں ہوتا، تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہاں یہ سب ہوتا ہے، وہاں یہ سب ہوتا ہے. مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہے ہیں وہاں پر. اللہ کیا فرما رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہو اپنی آنکھوں سے. اس کے باوجود تمہیں وہ صحیح لگتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچا. اچھا وہ چھوڑو، عرب بول رہے تو بولے ان کے لال دوپٹے والے کتے یہ بھی بولتے ہیں. لال دوپٹہ والے جو گھومتے ہیں نا، وہ بھی یہی سب کر رہے ہیں. یہاں بھی ایک ہے، اس کا بھی آیا تھا ویڈیو. بولے ان کے لیے کیا دعا کرنا، ان کے لباس دیکھیں، اپنے ویسٹرن لباس پہنتے. ارے
वेस्टर्न लिबास पहने, बस इतनी सी बात पर ये उनके दुआ नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। खुलकर बोलो ना, तुम्हारे वो सुन्नी मुसलमान हैं, फलस्तीन के मुसलमानों के बाकायदा वीडियोज आते हैं, अभी भी गजा के मुसलमानों के वीडियोज हैं इसी जंग के दौरान के, जिसमें बाकायदा वो सलात व सलाम पढ़ रहे हैं अरबी ज़बान। हमास के बारे में कहा जाता है शिया है, वहाँ भी पता नहीं क्या, मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर है कि मैं ये जानता हूँ कि जब भी वहाँ कोई शहीद होता है उस पर फातिहा ज़रूर है। ये सारी चीज़ें हो रही। आज लोगों का जहन ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हमास जो है शिया है। मैं जानता नहीं, और ना मैं कह रहा हूँ कि वो शिया समझो या सुन्नी समझो, मैं ये सब, मैं हमास की बात ही नहीं कर रहा। मैं इजराइल जो कर रहा है, जो गलत हो रहा है, जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, उसके बारे में तेरे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं करता? ना सऊदी बोलता है, ना अमारात बोलते हैं। ये बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं। अरे एक अगर ज़रा सी आवाज़ निकाली, यकीन मानिए कई इस्लामी ममालिक इनके साथ में खड़े हो जाएंगे और इनकी बोलती करनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलते। कोई अमल नहीं, कोई। वो 80 दिन से मारे जा रहे हैं, 30,000 मुसलमान मारे जा चुके। कुरान पाक ललकार कर कह रहा है तुम्हें फमालकुम ला तुकातिलून, तुम जंग नहीं करते, कम से कम कोई बात तो करो, डेमोक्रेटिक वे से आगे तो बढ़ो, कुछ तो हरकत करो कि लगे कि तुम मुसलमानों का साथ देने वाले हो, तुम वाकई खादिमुल हरमैन से। झूठे हो तुम। ये सारे जितने, सिर्फ सऊदी में जितने अरब हैं, अगर ये अरब आज सही होते तो मुसलमानों का ये हाल कभी नहीं। सद्दाम मारा गया तब तक, अगर उस वक्त भी खड़े हो जाते तो आज ये हाल नहीं। आज देखिए क्या हाल है। आज लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, लगातार मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मजालिम की इंतहा है, बच्चे बच्चे शहीद हो रहे हैं। ये हाल है कि जो वहाँ की अभी इस दौरान में जो हामिला औरतें हैं वो बहुत सख्त मुसीबतों में आने वाली हैं। प्रॉपर मेडिकल एड्स नहीं है, और जाहिर बात है ऐसे में विलादत का मामला अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा गया, तो कहाँ से मदद आएगी, कहाँ से इनकम? लगातार अरे खामोश, सऊदी खामोश। सऊदी है या यहूदी है वही समझ में नहीं आता। तो मैं अर्ज यही करना चाहता हूँ कि अब भी मौका है, इनका साथ देना छोड़ो, इनकी हकीकत को समझो। ये वही नजदी है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था कि वहां से हुना का कर्म शैतान के सींग है। शैतान की बिल्कुल। आप देखें इनके लिबास की बात की ना, इनका लिबास कौन सा इस्लामी लिबास? ये लाल दुपट्टा ओढ़ना, ये सर पे सफ़ेद ओढ़ करके ऊपर से काली रिंग रख लेना, कौन सा, कहाँ से लाए भाई? मेरे आका तो इमामा बांधा करते थे, सहाबा तो इमामा बांधते थे, बड़े बड़े असलाफ इमामा बांधा करते थे, तुम ये कहाँ से लेते? टोपी और टोपी पर इमामा बांधते थे, तुमने ये क्या? कौन सा बता दो मुझे कोई किसी किताब में। लाल दुपट्टे पहन के घूमने वाले, ये बता तो दे। ये इनका प्लान ये है कि मौका मिले तो गुंबद खजरा को भी ये लोग तोड़ दें, शहीद कर देंगे अगर मौका मिल गया तो। वक्त आएगा, बोला है मेरा रब्बानी का बात कि जब वक्त आएगा तो ये होगा। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते, फलस्तीन की मदद नहीं।